الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک انسان نما بھیڑیے کی کہانی سنائے جا رہے ہیں. پیارے دوستو، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک شخص اپنی بھتیجی جو کہ اللہ کی رحمت تھی 15 دن قبر میں رکھتا ہے. یہ بچی کبھی 4 سال کی تھی اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے موقع پر ہی انتقال کر گئی تھی. یہ بیچاری اس ظالم سماج کے ہاتھوں چڑھ چکی تھی اور ظالم آدمی نے اس کو اٹھایا اور قبرستان لے گیا اور وہاں قبر کھود کے اس کو دفناتا ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے. پیارے دوستو، اب روز رات کو قبر کے اندر سے آوازیں آنے لگی، لیکن لوگ یہی سوچ کے آگے نکل جاتے کہ شاید اس قبر پر عذاب طاری ہو رہا ہے یا اللہ کا اس پہ عذاب ہو رہا ہے، اور توبہ کر کے آگے نکل جاتے تھے. ایک دن کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس قبر کو کھودا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کیا ماجرا ہے. جب قبر کھودی گئی تو اندر سے وہ بچی نکل آئی جو کہ زندہ تھی. پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ افسردہ بھی ہو جائیں گے. ایک دن حضرت دہیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ دہیہ، ذرا آج مجھے کوئی دردناک واقعہ سناؤ، زندگی کا ایسا واقعہ سناؤ جس کو سن کر میں افسردہ ہو جاؤں. دہیہ نے کہا، اب تو آپ کی نظر کرم کے صدقے ہمارے دل بدل چکے ہیں، لیکن زمانہ جاہلیت میں بہت ظالم آدمی ہوا کرتا تھا. میں اتنا ظالم تھا کہ پورا گاؤں میری سفاکیت کا گواہ تھا، کیونکہ ہم اسلام سے پہلے بچیوں کو زندہ درگزر کر دیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے ان ظالم ہاتھوں سے گاؤں کی 80 سے زیادہ بیٹیاں اور بچیاں اپنے ظالم ہاتھوں سے دفن کر دی ہیں. یہ سننا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو یہ سب کرتے وقت تمہیں ذرا خوف نہیں آیا، ذرا شرمندگی نہیں ہوئی؟ دہیہ نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے جب میں نے تجارت کی اور ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا اور بیوی امید سے تھی. میں نے اپنی بیوی سے جاتے ہوئے کہا کہ سن، اگر بیٹا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا اور اس کا خیال رکھنا، اور اگر بیٹی ہو جاتی ہے تو اس کو زندہ دفنا دے اور درگزر کر دے. میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی سے نوازا اور اسے جو ہی خوب پرورش کرتے ہوئے دکھائی دی. اور جب 5 سال بعد میں گھر لوٹتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں تو اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں جو ایک ننھی بچی کی آواز ہوتی ہے. اور ہاں، میں دروازے پر آواز سنتے ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ وہی بچی ہے یا یہ وہی اولاد ہے جو میں 5 سال پہلے اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کر گیا تھا. جب دروازہ کھولا گیا، میں اس کی شکل دیکھتا ہوں تو پہچان لیتا ہوں کہ یہ تو اس طرح کی ہے، یعنی اپنی ماں کی طرح ہی دکھتی ہے. ماں جیسے ہی اس کی آنکھیں ہیں، ویسے ہی گال ہیں اور ویسے ہی لگتی ہے جیسے اس کی ماں ہے. اور میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جس وقت تک اسے دفنا نہ آؤں. بیوی نے میری بہت منتیں کی، خوشامدیں کی، لیکن مجھ پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا. جب ماں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو اب ضرور لے جائے گا اور دفنا کے آئے گا تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، لے کے تو نے جانا ہی ہے، پر تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں اپنی بچی کو تیار کر لوں، اس کو سرما لگا لوں، اس کے بال سنوار دوں. ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس کی حسرتیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں. دہیہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بچی کو تیار کر دیا اور بچی سوال کرنے لگی کہ مجھے کیوں تیار کیا جا رہا ہے. ماں نے آگے سے جواب دیا کہ تم نے اپنے والد کے ساتھ کہیں کام پہ جانا ہے. دہیہ نے اس کو ساتھ لیا اور ویران میں جب پہنچی تو بیٹی نے سوال کیا کہ مجھے یہاں پر کیوں لایا گیا. تو دہیہ نے اس کو آگے سے جواب دیا کہ تمہیں میں ایک نیک چیز لے کے دینی ہے. آگے بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو جنگل میں لے گیا اور وہاں گڑھا کھودا اور اس کو گریبان سے پکڑ کر دفنانا شروع کر دیا.
مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ وہ روتی رہی، مجھے ترس نہ آیا، چیخیں بھی مارتی رہی، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ مجھے التجا کرتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، اور کہنے لگی مجھے ایسے کیوں دفنایا جا رہا ہے، میں نے ایسا کیا کام کر دیا ہے، مجھے ایسا ظلم کر کے مت مارا جائے، مجھے ایسا ظلم کر کے مت مارا جائے، مجھے ایسے نہ کیا جائے۔ ابا ابا کر کے وہ بلاتی رہی، لیکن دیا کہتے ہیں کہ مجھے تب بھی اس کی کوئی بھی آواز نہ سنائی دی۔ وہ بولتی رہی اور کہتی رہی کہ ابا مجھے مت مارو، لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ میں نے اس کی کوئی بھی آواز نہ سنی۔ وہ مجھ سے التجا کرتی رہی کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے مت مارو۔ وہ سوال کرتی رہی جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن حضرت دیا کہتے ہیں کہ وہ نہ رکے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے آخری آواز جو اس کی آئی وہ یہ تھی کہ آج تو تم مجھے دفنا کر کے جا رہے ہو، میں حشر کے دن ابا تجھے پہچان لوں گی اور تمام چیزوں کا بدلہ لوں گی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا تو آنکھوں سے رو رو کر نم ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے کہا کہ اے دیا پھر سے یہ واقعہ سناؤ۔ پیارے دوستو، دنیا کے مختلف معاشروں میں بنیادی خرابی اس کے امر سے پیدا ہوئی کہ عورت اور مرد کے درمیان تکلیفی طور پر انتظام رکھا گیا، اور عورت کو ہمیشہ کم تر اور کم اہمیت سمجھا گیا، جبکہ مرد کو اہم شخصیت اور اہم حیثیت کا حامی بھی سمجھا جاتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک لیبل اسلام عورت کو اس کی بنیادی انسانیت سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسے بھیڑ بکریوں کی طرح بکتی تھی، اور ظلم کی انتہا اتنی تھی کہ لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کی پیدائش نہ صرف منحوس سمجھی جاتی تھی بلکہ باعث ذلت بھی سمجھی جاتی تھی۔ قرآن مجید نے اس بھیانک منظر کی روحیں کاسی کی ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو ان کا چہرہ غم کے سوا کالا پڑ جاتا تھا، اور اس جنس کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے آیا ذلت برداشت کی، لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں دفنا دیں۔ دلچسپ کام یہ ہے کہ ایک طرف تو بعض عربوں کے یہاں کہ وہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور ان کی سفارش سے ہر مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور دوسری طرف انہی بیٹیوں سے نجات حاصل کرنے کی در پہ رہتے اور انہیں شدید ذہنی اختلافی اور جسمانی دباؤ میں رکھتے، اور قرآن حکیم نے ان کی اس رویے پر تفسیر کرتے ہوئے کہا، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی جو انہوں نے اللہ کے لیے بیان کی ہے تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا اور غم سے بھر جایا کرتے تھے۔ مولانا خالی نے عربی کے ان وچار کو کچھ یوں پیش کیا ہے، جو ہوتی تھی پیدا کسی کے گھر میں دختر تو خوش سلامت سے بے رحم مادر پھر سے دیکھتی ضبطی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ پیارے دوستو، یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو دل سے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔